بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيم وطعاما ذا غصة وعذاب عليما. شروع اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، قم اللیل الا قلیل، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی عبادت، کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے اور سودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذاب الیما، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ فضائل ذکر میں سے آیات قرآنی ہے جس کا ترجمہ ہے، پس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ نے یہ آیت سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سورۃ بقرہ رکوع
18 بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا نجات۔ مغفرت عشرہ چل رہا ہے، آج 13واں روزہ ہے، اور اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں اور اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ اور یہ سورۃ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی، بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اگر ہم یہاں پر دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اللہ پاک ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں، کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فضائل رمضان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فضائل رمضان میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے آپ کے لیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ نوافل کی کثرت کریں، ذکر کی کثرت کریں، اور نماز تراویح کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات کریں، نماز پنجگانہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ ہماری کامیابی اسی میں پنہاں ہے۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم، تجھ پہ پیغمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری، نہیں یہ کسی کی مجال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ میرے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی رات عبادت اور دن روزے میں گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو نوافل ادا کرنے میں
اور دن کو اپنے اہل و عیال کے لیے روزگار کے سلسلے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کے راستے آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں رزق حلال طیب کمانے کی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ سب کے لیے نیک خواہشات اور ڈھیر ساری دعائیں، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے چینل کو صدا ولاگ کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 2 دن میری ویڈیو نہیں آئی، کچھ تھوڑا سا پریشان تھا۔ بھائی ہیں، ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ انہیں صبر دے، اور اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے والدین کو، اللہ انہیں صبر دے اور انہیں نعم البدل عطا فرمائے۔ ابھی بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ اولاد کا صدمہ اللہ پاک کسی بھی والد کو، والدہ کو، کسی بھی فیملی کو نہ دے۔ بہت شکریہ۔ ڈھیر ساری دعائیں نیک خواہشات کے ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کیجئے، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ کوئی کمی رہ جائے تو کمنٹس لازمی کیا کریں، بتایا کریں۔ میں بھی انسان ہوں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، تو یہ سلسلہ یوں ہی ازل سے ابد تک چلتا رہے گا۔ تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔